وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پاکستان میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات، لاہور کی بادشاہی مسجد اور اسلام آباد کی فیصل مسجد میں نماز عید ادا کی گئی۔ بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کی کثیر تعداد نے عیدگاہوں کا رخ کیا۔ نماز عید کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ کراچی میں بارش کے باعث عید کے اجتماعات مساجد تک محدود۔ کیپٹل ٹی وی کی جانب سے قوم، ملک، سلطنت کو چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں مبارک۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے اپنے آبائی علاقوں میں نماز عید ادا کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نواب شاہ میں نماز عید الفطر ادا کی، جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں عید کی نماز ادا کی۔ نماز عید کے بعد ملک کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ وزیر اعظم نماز کی ادائیگی کے بعد لوگوں سے عید بھی ملے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے بھی وزیر اعظم کے ہمراہ نماز عید ادا کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ صدر مملکت کا عید الفطر کے موقع پر قوم کے نام پیغام۔ کہا، عید الفطر دراصل ماہ رمضان کی عبادات، صبر، تقوی اور اثار کا صلہ ہے۔ یہ دن ہمیں اللہ کی رحمت، مغفرت اور بندگی کے احساس کے ساتھ ایک نئی روحانی زندگی کا آغاز کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ رمضان مبارک میں حاصل کی گئی تربیت کو عملی زندگی میں برقرار رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ پاکستان کی ترقی، استحکام اور خوشحالی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عید الفطر کے موقع پر قوم کو مبارکباد۔ کہا کہ عید الفطر صبر و استقامت کے بعد اللہ کے انعام کے وعدے کی مثال ہے۔ عید الفطر اثار، اتحاد، خدمت خلق اور اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو تازہ کرتی ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں عید کے دن معاشرے کے کمزور طبقات کو خوشیوں بھرے لمحات میں شریک رکھنا ہے۔ عید کے موقع پر ہمارے دل غزہ، مشرق وسطیٰ میں تنازعات سے متاثرہ لوگوں کے لیے غمگین ہیں۔ اتحاد سے ہم مل کر پائیدار امن کو فروغ دے سکتے ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے بھی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج کے سربراہان کا پاکستانیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ دعا ہے کہ عید پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے امن و خوشحالی لائے۔ عید ہمیں اتحاد، ہمدردی اور شکر گزاری کا درس دیتی ہے۔ پاک فوج کے جوان عید کے دن بھی وطن کی دفاع میں مصروف۔ افغان حکومت کے ساتھ عید کے موقع پر سیز فائر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا واضح پیغام۔ کہا کہ دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ جاری رہے گی۔ عید کے موقع پر ہمیں اپنے شہداء کو یاد رکھنا چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف شہداء کی قربانیوں کی بدولت ہم جیت رہے ہیں۔ عید کے موقع پر غزہ اور سوڈان کے مسلمانوں کو یاد رکھا جائے۔ ہمارے عرب بھائیوں کے خوش اسلوبی سے معاملات طے پائیں اور تفرقے ختم ہوں۔ افغانستان میں عید کی وجہ سے آپریشن معطل ہوا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ آپریشن غزب للحق معطل ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، سب سے پہلے پاکستان کی فکر کرنی چاہیے۔ پاکستان نے مسلم امہ کے لیے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ افغانستان میں عید کی وجہ سے آپریشن معطل ہوا ہے۔ افغان طالبان کو دوحہ معاہدے میں کیے وعدے پورے کرنے ہوں گے۔ اپنے آپ کو شو اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے جی ہم تو ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہم کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ ڈیل کے لیے تو تیار ہیں، سیاست کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ڈیل کے لیے تو وہ آن ریکارڈ ہیں کہ جی ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بات کرے، ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بیٹھے،
جس طرح سے 18 میں ہمیں برسِ اقتدار لائے تھے اسی طرح سے ہمیں دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے. پی ٹی آئی کے لیے کوئی ڈیل یا ڈھیل نہیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا. کہا کہ یہ لوگ ڈیل کے لیے تیار ہیں، سیاست کے لیے نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھے. 2018 والی پریکٹس اب نہیں دہرائی جا سکتی. براہ راست ڈیل والی بات اب نہیں ہو سکتی. پاکستان نے ایران پر جارحیت کی واضح الفاظ میں مذمت کی. سپریم لیڈر کے شہید کیے جانے کی بھی بھرپور مذمت کی گئی. افغانستان پر پاکستان کا موقف واضح اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق. عید الفطر خوشیاں بانٹنے کا اور شکر گزاری کا درس دیتی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا عید الفطر کے موقع پر پیغام. کہا کہ عید الفطر خوشیاں بانٹنے، محبت و ایثار کے جذبے کو فروغ دینے اور شکر گزاری کا درس دیتی ہے. اس پرمسرت موقع پر ہمیں مستحق اور نادار افراد کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے. موجودہ معاشی حالات کے پیش نظر ہمیں اپنی ذاتی زندگیوں میں کفایت شعاری کو فروغ دینا چاہیے. پوری قوم اپنی مسلح افواج اور سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. وزیر پنجاب مریم نواز کا عید الفطر کے پرمسرت موقع پر پیغام. وزیر پنجاب کی خطے کے حالات کے پیش نظر عید سادگی سے منانے کی اپیل. کہا کہ دعا ہے کہ عید دنیا کے ہر شہر میں امن کا پیغام لائے. وزیر سندھ سید مراد علی شاہ کی بھی عوام کی عید الفطر کی دلی مبارکباد. وزیر بلوچستان سرفراز بھٹی نے کہا کہ عید کا دن بھائی چارے، رواداری کا درس دیتا ہے. وزیر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی بھی عید الفطر کے موقع پر دلی مبارکباد. عوامی جو نمائندے ہوتے ہیں وہ اختیار بھائی کہاں ہیں؟ یہ کھڑے ہیں، اور بھی جو دوسرے ایم این ایز دوست ہیں وہ ہیں. میں عوامی نمائندہ نہیں ہوں، میں خادم ہوں. میں ریاست پاکستان کے ذمہ دار آئینی عہدے پہ فائز ہوں. گورنر سندھ نہال ہاشمی کی پاکستان اور اہل اسلام کو عید مبارک. کہا کہ میں عوامی نمائندہ نہیں، عوام کا خادم ہوں. عوام کی خدمت کرنے کے لیے گورنر بنا ہوں. عوام کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے رہیں گے. گورنر ہاؤس میں بہت جلد آئی ٹی کورسز کا آغاز ہوگا. دعا کرتے ہیں کہ خطے میں امن اور خوشحالی آئے. عید کی خوشیوں میں مستحق افراد کو مت بھولیں. ایز اے نیشن ہمارے پاس بہت زیادہ چیلنجز ہیں. پاکستان کو بہت زیادہ چیلنجز ہیں، لیکن اس چیلنجز میں بھی ہمیں ایک مضبوط قوم بن کر ان کو فیس کرنا ہے. الحمدللہ جو اس وقت انٹرنیشنل حالات ہیں آپ سب کے علم میں ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو جس طریقے سے چل رہے اور جنگی صورتحال ہے. الحمدللہ اس پوری صورتحال میں پاکستان جو ہے، آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ کس طریقے کا برسہ برس سے وہ فیس کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کا اس وقت دفاع جو ہے وہ الحمدللہ وہ بہت بہترین ہے. پاکستان پر میلی آنکھ رکھنے والوں کو ویسا ہی سبق ملے گا جیسا بھارت کو ملا. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہے. اس کا کریڈٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے. طالبان رجیم ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا. پاک فوج دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے. ایران اور خلیجی ممالک میں امن کے لیے دعا گو ہیں. اس عید پر آپسی اختلافات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. عید خوشی کا تہوار ہوتا ہے، اور اس برس بوجھل دل کے ساتھ جو عید منا رہے ہیں، اس امید اور دعا کے ساتھ دنیا میں جلد از جلد امن قائم ہو، معیشت جو ہے وہ دوبارہ سے پٹری پہ آ سکے، اور غریب عوام کو روزی روٹی کمانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. اس سال عید کا تہوار جنگ کے سایوں میں گھرا ہوا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا عید کے موقع پر ویڈیو پیغام. کہا جنہوں نے جنگ میں پیاروں کو کھو دیا، ہمارے دل ان کے لیے تڑپ رہے ہیں. اس برس ہم بوجھل دل کے ساتھ عید منا رہے ہیں. اس امید اور دعا کے ساتھ عید منا رہے ہیں کہ دنیا میں جلد از جلد امن قائم ہو. ضلع پنجاب اور ان کی حکومت اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ یہ وقت مشکل جلد ضرور گزر جائے گا.
जंगी अहदाफ के करीब मशरिक़ वस्ती में कार्रवाइयाँ ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ती में फ़ौजी अहदाफ के हुसूल के करीब पहुँच गए। ईरान की मिसाइल सलाहियत और लॉन्चर्स को मुकम्मल नाकारा बनाने का हदफ है। ईरान के दिफाई सनती ढांचे की तबाही अब बड़ी तरजीह है। ईरानी बहरिया और फ़िज़ाइया समेत एंटी एयरक्राफ्ट निज़ाम ख़त्म करने का मंसूबा है। ईरान को किसी सूरत जौहरी सलाहियत के करीब नहीं आने देंगे। मुश्तबा खामनाई की नौरोज़ और ईद की मुबारकबाद। ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामनाई की जानिब से कौम और तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। मुश्तबा खामनाई ने कहा कि इस साल ईद उल फितर और सदियों पर मुहित त्यौहार नौरोज़ एक साथ आए हैं। कौम के हर फर्द को इन दोनों मजहबी और कौमी त्यौहारों की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल फितर के मौके पर दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने ईरानी अवाम की इस्तकामत को सराहा। ईरान के अमरीकी इसराइली तनसीबात पर मजीद हमले। तल अवीव में धमाके, 9 अफराद जख्मी। ईरान के हमलों के बायस इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में धमाके, मिसाइल के टुकड़े गिरने से आग भड़क उठी। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, जिसके बायस 9 अफराद जख्मी हो गए। हैफा और अशदूद रिफाइनरीज नसरुल्लाह मिसाइल का निशाना बन गई। कुवैत की मिना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमले किए गए। सऊदी अरब का ड्रोन और बहरीन का मिसाइल तबाह करने का दावा। अमेरिका ने ईरानी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त की इजाज़त दे दी। अमेरिका ने ईरान से तेल की दरामद पर आयद पाबंदियाँ 30 दिन के लिए हटा दी। बहरी जहाज़ों पर ज़ख़ीरा शुदा ईरानी तेल की फरोख्त और तहसील की इजाज़त दे दी। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना ने आलमी मार्केट में ईरानी तेल जारी करने का ऐलान किया। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ज़ाना ने कहा कि ईरानी तेल की फरोख्त के लिए कलील मुद्दती इजाज़तनामा जारी कर दिया गया। तकरीबन 140 मिलियन बैरल तेल आलमी मार्केट में शामिल किया जाएगा। ईद उल फितर के रोज़ आज कराची में सुबह सवेरे बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे गरज चमक के साथ बारिश। सदर आई चुंदरीगढ़ रोड, मलिर शाह फैसल कॉलोनी में बारिश। आज दिन भर कराची में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना, हैदराबाद समेत सिंध की साहली पट्टी पर भी बारिश मुतवक्के। NDMA ने पंजाब, KP, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिश का अलर्ट जारी किया था। रात भर लाहौर में भी मूसलाधार बारिश हुई। और ईद के मौके पर बाबर आजम कुक बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ईद के मौके पर कुक बन गए। बाबर आजम ने रवायती शीर खुरमा तैयार किया। बाबर आजम ईद के लिए सवैयां पकाने किचन पहुंच गए। बाबर आजम ने अपनी कुकिंग की वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो के कैप्शन में क्रिकेटर ने लिखा, मीठी ईद सिग्नेचर। सार्फिन ने बाबर आजम को ईद की मुबारकबाद भी दी।